اس وقت پیغمبر اسلام بھی مکے میں تھے اور خاندان بنو ہاشم چونکہ اس جنگ میں مظلوم قبیلے کا ساتھ دے رہا تھا تو اللہ کے رسول بھی اس جنگ میں شریک ہوئے۔ مگر خود پیغمبر اسلام کا جملہ ہے کہ میں نے کسی پہ تلوار نہیں چلائی، میں نے کسی پہ نیزہ نہیں اٹھایا، میں نے کسی پہ تیر نہیں برسائے۔ میرا کام صرف یہ تھا کہ جو میرے چچا میدان میں کھڑے ہیں ان کے اوپر جو تیر آ رہے ہیں میں ان تیروں کو روکتا تھا اور ان کو اٹھا کے اپنے چچا کے سپرد کیا کرتا تھا۔ پیغمبر اسلام کی عمر اس وقت 20 سال تھی، جوانی کا آغاز ہے، اور سوچ رہے ہیں کہ معاملات کو سلجھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس پر ظلم ہو جائے وہ بھی قانون ہاتھ میں لے کے میدان میں نکل آئے۔ تو پیغمبر اسلام مظلوم کی مدد کے لیے جا تو رہے ہیں مگر اس جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں کہ جس کے اندر معلوم نہیں کون بے گناہ مارا جائے، سامنے والے میں سب تو ظالم نہیں ہیں، پتہ نہیں کون بے قصور مارا جائے، فقط اپنے خاندان کا دفاع کر رہے ہیں۔ تاریخ رسالت میں اسلام سے پہلے یہ پہلا اور آخری موقع نظر آتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام میدان جنگ میں نکلے اور اگرچہ جنگ نہیں کی مگر میدان میں کھڑے رہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی عربوں کی جنگیں ہوئیں پیغمبر اسلام نے اس میں جانا بھی پسند نہیں کیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ آخر جب یہ جنگ چوتھی مرتبہ چل رہی تھی پیغمبر اسلام نے اپنے چچاؤں کو مشورہ دیا اور اس مشورے کے نتیجے میں پیغمبر اسلام کے جو سب سے بڑے چچا تھے، جو خاندان کے سردار تو نہیں تھے لیکن عمر میں سب سے بڑے تھے، جن کا نام جناب زبیر تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں بات صحیح ہے، معاملہ بات چیت سے طے ہونا چاہیے، میدان میں نکلنے سے نہیں۔ پیغمبر اسلام کے مشورے سے ان کے چچا زبیر سامنے والے قبیلے کے پاس گئے اور کسی نہ کسی طریقے سے ایک مصالحت کروا دی اور یہ جنگ اختتام کو پہنچی۔